إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون۔ حضرات محترم، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ آیات بظاہر تو یہود و نصارہ کے لیے اتری تھی، لیکن قرآن کریم کا کوئی بھی حکم، کوئی بھی بات جو نازل ہوتی ہے یہ سب کے لیے عام ہوتی ہے، اس میں ہم بھی شامل ہیں۔ اگر یہ اسی گناہ کا ارتکاب جو یہود اور نصارہ کرتے رہے ہم بھی کریں گے تو ہم بھی اسی طرح مجرم ہوں گے جس طرح وہ مجرم تھے، ہم پہ بھی اللہ اسی طرح نعوذ باللہ ناراض ہوں گے جس طرح یہود و نصارہ پہ ناراض ہوئے۔ ان میں پہلی بات جو بتائی گئی وہ بڑی اہم ہے، خصوصاً جو لوگ خرید و فروخت کاروبار کرتے ہیں ان کے لیے، اور صرف کاروبار ہی نہیں، جو دین فروش بھی ہیں، یعنی دین کو بیچتے ہیں۔ دین کو بیچنا کیا ہے؟ کہ لوگوں کو مس گائیڈ، غلط گائیڈ کرنا تاکہ لوگ ہمارا پیٹ بھریں۔ تو یہ ایسے کردار کے جتنے بھی حامل لوگ ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے عہد اور اس کی قسموں کے ساتھ خریدتے ہیں بہت تھوڑا مول۔ مثلا کہ ایک آدمی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک شخص مسلمانوں کی منڈی میں آیا اور وہ اپنا مال بیچنے کے لیے کہنے لگا کہ میں نے اتنے کا خریدا ہے، حالانکہ اس نے اتنے میں خریدا نہیں تھا، وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ اسی طرح کہ میں اتنے نفع پہ دے رہا ہوں، یہ بھی جھوٹ تھا۔ تو کہا جو اس طرح کرتا ہے، قسم اٹھا کے اپنا مال بیچتا ہے اور وہ قسم جھوٹی ہوتی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ تین لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ ان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، ان سے کلام نہیں کرے گا، انہیں پاک نہیں کرے گا، بلکہ دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔ حضرت ابو ذر نے پوچھا، خابوا وخسروا من هم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تین بد نصیب کون ہیں جن کے متعلق اللہ اتنا سخت رد عمل فرمائیں گے؟ آپ نے فرمایا، پہلا المسبل الازار، جس مرد کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے رہتا ہے، وہ شلوار ہے، پجامہ ہے، پینٹ ہے یا تہمد ہے، المسبل الازار، اس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے رہتا ہے، پہلا وہ شخص ہے۔ دوسرا المنان،
جو کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے، بلائی کرتا ہے، کسی کے ساتھ خیر کرتا ہے، پھر اسے جتلاتا رہتا ہے، میں نے تمہیں یہ دیا، میں نے تیرے ساتھ یہ کیا، اللہ اس پہ بھی سخت ناراض ہوتے ہیں۔ اور تیسرا وہ شخص جو اپنا سودا بیچنے کے لیے جھوٹی قسم اٹھاتا ہے، تو اللہ رب العزت نے ان تینوں لوگوں کے متعلق فرمایا اللہ ان کی طرف نہیں دیکھے گا۔ اسی طرح ایک شخص، اس نے دوسرے کے پیسے دینے ہیں اور وہ گواہ کوئی نہیں، اور وہ جھوٹی قسم اٹھا جاتا ہے کہ اللہ کی قسم میں نے اس کا کچھ نہیں دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب اللہ کے حضور پیش ہوگا تو اللہ دوسرے مجرموں سے زیادہ دگنے غضبناک اس پہ ہوں گے۔ اور آج ہم نے تماشا بنایا ہوا ہے اس بات کو کہ پیسے دینے ہوتے ہیں، قسم اٹھا کے اپنے آپ کو چھوٹ جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کیا ہو جائے گا، ادھار لیا واپس نہیں کرتے، تو یہ اللہ کی قسموں کو بیچتے ہیں تھوڑے مول کے لیے۔ اللہ کا نام چھوٹا سا نہیں ہوتا۔ تو العیاذ باللہ جو لوگ بھی ایسا کرتے ہیں، اسی طرح بعض دین فروش ملا جو حقیقتاً اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے جھوٹی باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں، حقیقتاً نہ اللہ نے کہا ہوتا ہے نہ اس کے رسول نے کہا ہوتا ہے، لیکن لوگ بیچارے اس کی زبان سے سن کے سمجھتے ہیں کہ یہ دین کی دعوت دے رہا ہے، دین اور اسلام بتا رہا ہے، جبکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ، اس بندے سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جو لوگوں کے سامنے اللہ کی ذات پہ جھوٹ باندھ رہا ہے، لوگ بیچارے سمجھتے ہیں کہ اسلام کی دعوت دے رہا ہے۔ تو ایسے جتنے بھی لوگ ہیں، وہ کاروبار سے منسلک ہیں، وہ علماء ہیں، وہ ایک دوسرے کا لین دین کرنے والے ہیں، جو بھی ان الذین، بے شک وہ لوگ یشترون جو بیچتے ہیں بعہد اللہ، اللہ کے نام کے عہد کو، ایمانہم اور اس کی قسموں کو، ثمنًا قلیلا تھوڑے مول کے بدلے، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، اللہ فرماتے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ آج اگر کسی کو خدا کا خوف دلایا جائے تو وہ کہتا ہے کہ اتنوں کے دینے ہیں، جب تمہیں بھی جگہ مل گئی تو میرے سینے پہ تم بھی بیٹھ جانا، یہ مذاق سمجھا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، یوم القیامت قیامت کا دن، وَلَا يُزَكِّيهِمْ انہیں پاک بھی نہیں کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو ایسی خباثت سے محفوظ رکھے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، ان اہل کتاب میں ایک فریق ایسا ہے جو اپنی زبان کو موڑتا ہے، السنتہم، اللہ اکبر، یلوون السنتہم اپنی زبان کو موڑتا ہے، بالکتابی کتاب کو پڑھتے ہوئے، لتحسبوہ من الکتاب تاکہ عام لوگ سمجھے کہ یہ کتاب یعنی قرآن ہی اللہ کی کتاب ہی سنا رہا ہے، جبکہ اپنی زبان کو موڑ کے اور لفظ داخل کر دیتا ہے۔ العیاذ باللہ، یہ ہمارے گزرنے والے میں ایک واقعہ ہوا کہ یہ محلہ بختے والا میں، دیر کی بات ہے کو 50-60 سال پہلے کی، ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ سنا کہ ماں اور بیٹوں کے درمیان، ماں مترائی تھی، بیٹوں کے درمیان جھگڑا تھا، باپ فوت ہو گیا، تو ماں جو ہے وہ سارے مال کو ہڑپ کرنا چاہتی تھی۔ انہوں نے فیصل آباد کے ایک مولوی صاحب کو انہیں بلایا، جلسہ کروایا، اس نے قرآن کی آیت یہ پڑھی ما اغنا عنہ مالہ ما کسب، یہ سورت لہب کی آیت ہے۔ یہ ابو لہب اور اس کی بیوی کے متعلق کہا گیا تھا کہ اس کے مال نے اسے کوئی فائدہ نہ دیا،
تو چونکہ اردو اور عربی زبان میں لفظ ملتے جلتے ہیں تو اس نے اس لفظ کو اس طرح کہا ما اغنا عنہ مالہ ما کسب، یہ نہیں سارا مال، سارے کا سارا مال ماں کا ہے، اور لوگوں نے بیچاروں نے سمجھا یہ قرآن کی آیت پڑھ کے ہمیں بتا رہا ہے۔ تو یہ ایسے بد نصیب صرف یہودیوں اور عیسائیوں میں نہیں تھے، آج بھی امت مسلمہ کے اندر بھی ایسے بدبخت اور بد نصیب موجود ہیں جو قرآن کے الفاظ کی غلط معنی کرتے ہیں، غلط تشریح کرتے ہیں، اور بعض اوقات لفظوں تک کو بدل دیتے ہیں العیاذ باللہ، صرف اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، اور ان میں سے ایک فریق ایسا ہے يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ، جو اپنی زبانوں کو موڑتے ہیں، بالکتابی، کتاب کو پڑھتے ہوئے، لِتَحْسَبُوهُ، تاکہ گمان کریں وہ لوگ، من الکتابی، یہ کتاب سے ہے، وَمَا هُوَ مِنَ الکتاب، حالانکہ اللہ نے وہ کتاب میں نازل ہی نہیں کیا جو جن الفاظ میں، جن کلمات کے ساتھ وہ ادا کر رہے۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، بشرمی کی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے یہ بات، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ، اور وہ جو کہہ رہے ہیں اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جبکہ وہ خود جانتے ہیں کہ وہ بددیانتی کر رہے ہیں۔ اللہ ایسی بات سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ مَا كَانَ لِبَشَرٍ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کسی انسان کے لیے لائق نہیں ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، اللہ اسے کتاب اور فیصلے کی طاقت اور نبوت عطا کرے، ثم یقول للناس کونوا عبادا لی، پھر وہ لوگوں سے تم کہے کہ میری عبادت کرو۔ یعنی عیسائیوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام میرے بندے ہیں، میرے نبی ہیں، میں نے انہیں کتاب دی، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ کہیں میری عبادت کریں، جبکہ ہم پیچھے پڑ آئے ہیں کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا، میرا بھی رب اللہ ہے، تمہارا رب بھی اللہ ہے، عبادت اس کی کرنی ہے، مولوی پیروں اماموں کی عبادت نہیں کرنی، ان کے سامنے نہیں جھکنا، ان کے سامنے دعائیں نہیں کرنی، ان سے مدد طلب نہیں، اللہ سے کرنی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرا بندہ جو ہے ما کان لبشر، کسی انسان کے لیے لائق نہیں ان یؤتیہ اللہ الکتاب، اللہ اسے کتاب عطا کرے، والحکم، فیصلے کی طاقت دے، والنبوۃ، اور نبوت عطا کرے، ثم یقول للناس، پھر وہ لوگوں سے کہے کونوا عبادا لی من دون اللہ، اللہ کو چھوڑو میری عبادت کرو، ولیکن کونوا ربانیین، لیکن وہ تو لوگوں کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ اللہ والے بن جاؤ، بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون، جو تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو، و بما کنتم تدرسون، جو تمہیں پڑھایا جاتا ہے وہ یہ نہیں ہے جو عقیدہ تم نے بنایا ہوا ہے۔ پھر فرمایا ولا یأمرکم، اور نہ ہی کوئی نبی، کوئی ربانیین، اچھے عالم دین لوگوں کو یہ کہتے ہیں ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، تم فرشتوں کو اور نبیوں کو اپنا رب بنا لو۔ یأمرکم بالکفر، کیا ایسا ممکن ہے کہ وہ کفر کا حکم دے؟ اللہ کو چھوڑ کے اپنی عبادت کروانا، اپنے سامنے جھکانا۔ اور آج کتنے لوگ، کتنے پیر ہیں جو کسی کے ساتھ اپنے مرید سے جب وہ بیعت لیتے ہیں انہیں کہتے ہیں کہ جب تم نے کوئی کام کرنا ہے تصور شیخ، اپنے شیخ کی، اپنے پیر کی چہرے کو اپنے سامنے رکھنا، حتیٰ کہ جب تم اللہ کی تعریف بھی کرو تو تصور شیخ، اپنے شیخ کا چہرہ اپنے سامنے رکھو۔ کیا نعوذ باللہ وہ خدا ہے؟ العیاذ باللہ۔ تو کہا ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکہ، نہیں وہ حکم دے سکتے کہ فرشتوں کو، یہ نبیوں کو رب مانو۔ ایامرکم بالکفر، کیا وہ کفر کی بات کہیں گے تمہیں؟ بعد اذ انتم مسلمون، اس کے بعد کہ تم اب فرما برداری کا وعدہ کر بیٹھے ہو اللہ سے۔
تو اللہ رب العزت یہ بہت سی ویسی باتیں ہیں جن میں میرے اور آپ کے لیے بہت سی نصیحتیں ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم ان سب باتوں سے جن سے روکا گیا ہے ان سے رکنے کی توفیق عطا فرمائے, جن کا حکم دیا جا رہا ہے اس کے مطابق زندگی گزاریں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.